نہیں، اس پروگرام کے لیے میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں نے فلسطین کی حمایت میں اپنے جذبے کا مظاہرہ کیا. خواتین نے اپنے گھروں میں قرآن عظیم کی تلاوت کی. آیت کریمہ کا ختم ہوا. کتنی جگہ سے میرے پاس فون آئے ہیں. ان تمام لوگوں کا ذکر نہیں کیا جا سکا اس دعا میں. خاص طور سے سبحانی میاں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے یا میری محبت میں اس پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ فلسطین کے مظلومین کے غم میں، وہاں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو خواتین شہید ہو رہے ہیں، ان کے غم میں، اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بے چینی کتنی ہے لوگوں کے اندر، اس کا اظہار سبحانی میاں نے کیا ہے. سبحانی میاں اس قسم کے پروگرامز میں کبھی شریک نہیں ہوئے. یہ پہلا موقع ہے. تو اس سے یہ میسج آتا ہے کہ لوگوں میں کتنی بے چینی ہے. تو سبحانی میاں نے جو اس پروگرام میں شرکت کی ہے، دعا میں حصہ لیا ہے، دعا کی سرپرستی کی ہے، اس کے لیے ان کے دل میں جو بے چینی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. باقی درگاہ نظام الدین کے سجادہ نشین تشریف لائے، یہ ان کے اسی درد کو بیان کرتا ہے. اور ہر درگاہ کے سجادہ نشین ہوں یا ان کے مریدین اور متوسلین ہوں، بے چینی تو تمام جگہوں پہ پائی جاتی ہے. محمود پراچا صاحب آئے تو ان تمام لوگوں کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. خاص طور سے جیسے ابھی پراچا صاحب نے کہا کہ زائنسٹ جو مصنوعات ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، ان تمام چیزوں کے بائیکاٹ کی ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی سنجیدگی سے لیا نہیں گیا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کو جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. ہندوستانی کچھ فرقہ پرست لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ صرف اس لیے اسرائیل کی حمایت میں ہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے. ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم نفرت میں اتنے زیادہ اندھے مت ہو جاؤ کہ انسانیت تم پر شرمسار ہونے لگے. مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، فلسطین کی زمین پر ناجائز قبضہ ہے اسرائیل کا. فلسطین نے ان کو شرناردھی کے طور پر اپنے یہاں رکھا تھا، انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہندوستان میں انگریزوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تھوڑی سی جگہ دی گئی تھی، اور انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. بعین ہی وہی معاملہ ہے. اسی طرح اسرائیل نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی، انگریزوں نے شہید بھگت سنگھ کو بھی آتنکوادی ہی کہا، انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو بھی آتنکوادی ہی کہا. تو جو اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دیش پریم کی بھاونا سے جو لڑ رہے ہیں، وہ سچے دیش بھکت ہیں. اپنے دیش سے پیار کرنے کا، اپنے دیش کے لیے، اپنی مٹی کے لیے لڑنے کا ہر ایک کو ادھیکار ہے. اور جس نے ناجائز قبضہ کیا ہے میری جگہ پہ، اس کو اپنی جگہ سے بے دخل کرنا میری ذمہ داری ہے. ہندوستان کے اپنے ان بھائیوں سے جو نفرتوں میں ملوث ہو گئے ہیں اور بہکا دیے گئے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کیا آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کچھ لوگ
چند لوگوں کو بری طرح سے زد و کوب کرتے رہیں، عورتوں اور بچوں کا قتل کرتے رہیں، روزانہ 100 200 مارے جاتے رہیں، ہسپتالوں پر بمباری کی جاتی رہے، تو یہ انسانیت کے خلاف کام ہے. اس انسانیت کے خلاف کام میں تمام لوگوں کو متحد اور متفق ہو کر آواز اٹھانی چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے. اسی مقصد کے تحت میں نے یہ پروگرام کیا تھا. میں اس پروگرام کو جس مضبوطی سے کرنا چاہتا تھا، پرشاسن نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اس کا افسوس ہے. میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے ایک تو انسانیت کا پیغام دینا چاہتا تھا، دوسرے یہ کہ ایکتا کا پیغام دینا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے ہندو بھائی ہمارے رابطے میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں اور ہماری بھی آواز سنی جائے. ان لوگوں کو میں، چونکہ میرا پروگرام مسجد میں ہوا، ان لوگوں کو میں پیش نہیں کر سکا. مولانا توقیر